ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دارالعلوم دیوبند سے ایک تحریک چلی جس کا نام ہے تحریک ریشمی رومال. ایک ایسی تحریک تھی جس کے اندر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کمزور انسان ہیں، دبلے پتلے ہیں، موٹے ہٹے کھٹے نہیں تھے، دبلے پتلے تھے، لیکن ان کے روح کے اندر، ان کی رگ رگ میں، خون کے خطرے خطرے میں انگریز کی نفرت بھری ہوئی تھی. اس ملک کے حالات انگریز کے خلاف جنگ کرنے کے لیے مکے کے بادشاہ کو اور دیگر ممالک کے بادشاہوں کو خط لکھتے ہیں رومال کے اندر، اور یہ رومال بادشاہ کو کے سامنے پیش کرنے کے لیے روانہ کرتے ہیں، لیکن اپنے ہی چند غداروں کی وجہ سے وہ رومال انگریزوں کے ہاتھ میں پکڑی جاتی ہے. اس کے بعد انگریز شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو قید کر لیتا ہے، جیل کے اندر 4 سال تک قید میں رکھا. مورخین کہتے ہیں کہ رات کے وقت میں تنہائی میں انگریز شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو لے جاتا، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا. بہت دیر کے بعد شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو لا کر سلاخوں کے سامنے ڈال دیتا تھا. جب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، غسل دینے لگے. حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دیکھتے ہیں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے جسم کے پچھلے حصے پر، پیٹھ پر گوشت کا تھوڑا سا حصہ بھی نہیں ہے. پوری پیٹھ اور جسم کا پچھلا پورا حصہ ہڈیوں سے سرخ ہو گیا تھا. پوچھنے پر بتایا جاتا ہے کہ انگریز جیل کے اندر، قید خانے کے اندر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو رات میں لے جاتا، لوہے کی سلاخیں گرم کر کے جسم کے پچھلے حصے پر داغا جاتا اور کہتا تھا کہ شیخ الہند یہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ میں انگریز کے خلاف تم نہیں تھے، 1857 کی جنگ میں انگریز کے خلاف فتویٰ نہیں دیں گے، ہم تمہیں رہا کر دیں گے، ہم تمہاری جان بخش دیں گے. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میرے جسم کے اندر حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی روح ہے، جن کو مشرکین مکہ نے آگ کے شعلوں کے اوپر لٹا دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے جسم کا پچھلا حصہ سارے کا سارا جل چکا تھا، ہڈیوں سے ان کا جسم سرخ ہو گیا تھا. ان کی روح میرے جسم کے اندر ہے. مشرکین مکہ لاکھ کوشش کر لیے، لیکن خباب رضی اللہ عنہ کبھی توحید کے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے. تم بھی لاکھ کوشش کر لو، لیکن میں تمہارے خلاف فتویٰ دینے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا.